بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو جماعت چہارم ویڈیو 2۔ پیارے بچوں، آج ہم صفحہ نمبر 48 پر کام کریں گے۔ آپ اپنی کتاب نقوش اردو کا صفحہ نمبر 48 کھولیے۔ یہاں ایک نظم ہے ککڑوں کو۔ یہاں پہ اس نظم کو پڑھنا ہے اور اس کے آگے اس کی خوشخطی کرنی ہے۔ آپ اپنی کتاب کے اندر اس کی خوشخطی کیجیے۔ آئیے اس نظم کو پڑھتے ہیں۔ خوب اکڑ کر چڑھ کھانچے پر، ہاں اب تنجا، ہاں اب تنجا، کھول پروں کو، کھول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو، لے اب گردن خوب گئی تن، سر کو جھکا دے، دم کو اٹھا دے، اپنے بازو تول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو، سارے لڑکے نور کے تڑکے سو کے اٹھیں گے اور سنیں گے تیرا نرالا ڈھول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو، ہاں ہاں یوں ککڑوں کو بانگ ہے تیری کتنی اونچی، اس سے اونچا بول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو۔ اس پوری نظم کی ہم نے ابھی بلند خوانی کی ہے۔ اس نظم کو پڑھنے کے بعد ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہاں پر ککڑوں کو سے یعنی ککڑوں کو مرغے کی آواز ہوتی ہے، تو شاعر مرغے سے مخاطب ہے اور اس کو کہہ رہا ہے جو اس کی عادت ہے کہ خوب اکڑ کر اور چڑھ کھانچے پر کسی اونچی جگہ پر، ہاں اب تن جا، ہاں اب تن جا، کھول پروں کو، کھول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو ہے علامات یہ مرغے کے ساتھ ہیں۔ اکڑنا، سر کو جھکانا، دم کو اٹھا دینا اور اپنے بازو تول میرے مرغے مطلب اپنے بازوؤں کو کھولنا اور پھڑ پھڑانا زور زور سے، اور سارے لڑکے نور کے تڑکے یعنی صبح صبح سو کے اٹھیں گے اور سنیں گے۔ نور کے تڑکے یعنی جب سورج نکلنا شروع ہوتا ہے تو اس وقت مرغا بولتا ہے، بلکہ اس سے بھی پہلے سے مرغا بولتا ہے۔ تو وہ سب سو کے اٹھیں گے اور سنیں گے تیرا نرالا ڈھول میرے مرغے، تیری آواز جیسے ڈھول کی طرح ہے، اتنی زوردار، اتنی شاندار آواز ہے کہ وہ سب سنیں گے اور سو کے اٹھیں گے۔ بول میرے مرغے ککڑوں کو، ہاں ہاں یوں ککڑوں کو بانگ ہے تیری کتنی اونچی۔ جب وہ اونچی دیتا ہے بانگ تو سب محلوں میں اس کی آواز دور دور تک گونجتی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اس سے بھی اونچا بول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو۔ یہ نظم حفیظ جالندھری نے لکھی ہے۔ آپ اس نظم کی بلند خوانی کیجیے اور اس کے آگے خوشخطی سے لکھیے۔ بچوں، اسی صفحے پہ صفحہ نمبر 48 پر ہی اس نظم کے سامنے ہی جگہ دی گئی ہے جہاں آپ خوشخطی سے اس نظم کو لکھیں گے اور اس نظم کو پڑھیں گے اور لکھیں گے اور یاد کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کی کتاب کا کام ہے۔ اب ہم کاپی کا کام کریں گے جس کے اندر ہم اس نظم کے اشعار کی تشریح لکھیں گے۔ سب سے پہلا بند آپ کے کاپی میں جو لکھا جائے گا وہ یہ والا بند ہے، خوب اکڑ کر چڑھ کھانچے پر، ہاں اب تن جا، ہاں اب تن جا، کھول پروں کو، کھول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو۔ آپ اپنی کاپی کھولیے اور وہاں پہ سب سے پہلے آپ انڈیکس میں نظم ککڑوں کو تشریح لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ اپنی کاپی کا صفحہ کھولیں گے اور سب سے اوپر نظم کا نام ککڑوں کو لکھیں گے، آج کی تاریخ لکھیں گے اور سب سے پہلے بند لکھیں گے۔ بند لکھنے کے بعد دوسری ہیڈنگ ہوگی حوالے کی۔ یہ بند نظم ککڑوں کو سے لیا گیا ہے اور اس نظم کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ ڈال کر لکھیں گے، ان اشعار میں شاعر
مرغے کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے مرغے، تو ڈربے میں کسی اونچے خانے پر چڑھ جا اور اپنے پروں کو پھیلا کر خوب اکڑ کر زور سے آواز میں ککڑوں کو بول۔ اس کے بعد دوسرا بند لکھیں گے، بند نمبر 2۔ سارے لڑکے نور کے تڑکے سو کے اٹھیں گے اور سنیں گے تیرا نرالا ڈھول میرے مرغے، بول میرے مرغے ککڑوں کو۔ اسی طرح سے بند لکھ کر پھر آپ حوالہ لکھیں گے۔ یہ بند نظم ککڑوں کو سے لیا گیا ہے اور اس نظم کے شاعر حفیظ جالندھری ہیں۔ تشریح کی ہیڈنگ ڈالیں گے اور لکھیں گے، ان اشعار میں شاعر کہتا ہے کہ تمام لڑکے سو کر اور اپنی نیند پوری کر کر صبح کو جب اٹھیں گے تو اس وقت وہ تیری بانگ سن رہے ہوں گے جو سب سے مختلف اور اچھی لگتی ہے، جیسے کہ کوئی ڈھول کی آواز ہو۔ اے میرے مرغے، بس تو بولتا رہے ککڑوں کو۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ آپ کی تشریح کا کام مکمل ہوتا ہے۔ آپ کی کتاب میں خوشخطی کرنی ہے اور کاپی کے اندر آپ کو یہ دونوں بند کی تشریح لکھنی ہے۔ یہاں آپ کی کتاب اور کاپی کا کام مکمل ہوتا ہے۔ اگلے کام کے لیے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔